الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب سكرات الموت. قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن سعید قال اخبرنی ابن ابی ملیکہ ان ابا عمر ذکوان مولى عائشہ اخبرہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا كانت تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركبة او غلبة كان بين يديه ركبة او علبة فيها ماء يشك عمر فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نسب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض مالت يده. بخاری شریف کی کتاب الرقاق کا 42واں باب ہے اور آج کا ہمارا درس 37واں درس ہے. حدیث نمبر 6510 ہے. اس باب کا عنوان ہے باب سکرات الموت، موت کی سختیوں کا بیان. اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 7 حدیثیں نقل کی اور یہ کتاب الرقاق کا آخری باب ہے. انشاءاللہ چند حدیثوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. باب سکرات الموت، موت کی سختی یا موت کی بے ہوشی. سکرات سکر سے بنا ہے. سکر کے معنی ہوتا ہے نشہ. آدمی جب نشہ میں ہوتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء و جوارے ڈھیلے پڑ جاتے، صحیح سالم نہیں رہتے. قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى. جب قیامت قائم ہوگی تو حاملہ عورت اپنا بچہ گرا دے گی. جس عورت کے سینے سے دودھ پینے والا بچہ لگا ہوگا وہ عورت اپنے دودھ پیتے بچہ سے غافل ہو جائے گی. اور قرآن نے کہا کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ بالکل مدہوشی میں اور بے ہوشی میں ہیں. وما هم بسکارى، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے یا شراب پینے کی وجہ سے بدمست نہیں ہوں گے. اسی سکرا سے سکرات ہے یا سکرات ہے، موت کی سختیاں یا موت کی بے ہوشیاں. موت کی بے ہوشی کسی پر بھی آ سکتی ہے، اچھے انسان پر بھی آ سکتی ہے، برے انسان پر بھی آ سکتی ہے. موت کی سختیاں اچھے انسان کے لیے بھی ہوتی ہیں اور برے انسان کے لیے بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے اگر کوئی آدمی بغیر کسی سختی کے مر گیا تو بڑا اچھا ہے، اور کوئی انسان بغیر کسی آرام کے مرا بلکہ سختی در سختی میں ہو کے مرا تو بہت برا ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے، چونکہ اس کی دل کی کیفیات اور اس کی اصلی حیت
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے ہم ظاہر دیکھ کر فیصلہ نہیں سنا سکتے اور فتویٰ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوتا ہے، اور تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ بلند و بالا درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن موت کی سختی جتنی زبردست آپ کو ہوئی ہے ویسی سختی کسی کو نہیں ملی ہے. کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی پر اللہ کا عذاب آئے، نعوذ باللہ. اس لیے فیصلہ کرنے سے پہلے، فتویٰ دینے سے پہلے، کسی کے بارے میں خیال کرنے سے پہلے آپ کو 100 بار سوچنا پڑے گا آپ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے اب تخمینہ ہی لگا سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، یقین علم تو آپ کے پاس نہیں. کیا فرمایا؟ بابو سکرات الموت، موت کی سختیوں کا بیان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، آپ کی بیوی ہے اور سب سے چھوٹی بیوی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ کی دلی خواہش ہوئی کہ اور بھی ہماری بیویاں، اس وقت 9 بیویاں آپ کی موجود تھیں، اور اس عالم بھی آپ کے رات کے باری متعین تھے. ایک یہاں ہے، ایک دن یہاں، ایک رات یہاں ہے، پھر وہاں، اس طرح سے. لیکن اخیر میں آپ کی چاہت ہوئی کہ ہم حضرت عائشہ کے گھر میں رہیں، تو آپ نے بیویوں کے سامنے تذکرہ کیا. سارے بیویوں نے خوشی خوشی آپ کو اظہار کر دیا کہ آپ جہاں رہنا چاہیں وہیں رہیے. حضرت عائشہ کے گھر میں آ گئے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے گزشتہ درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانو پر سر رکھے آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے. بعض روایت میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنی خوش قسمتی کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا میرے گود میں تھے، آپ کا سر میرا سینہ اور میرے ٹھڈی کے درمیان لگا ہوا تھا، گویا آپ ٹیک دے کے بیٹھی ہوئی تھی. اب اندازہ لگائیے ایک چھوٹی بیوی 18 سال کی عمر کی ہے، ان کو یقین ہے کہ بس جانے کا وقت آ چکا ہے. نبی جیسے انسان کے جانے کا غم کس کو نہیں ہوگا، لیکن حضرت عائشہ نے نبی کی شریعت پر عمل کیا ہے. غم کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت کی دھجیاں اڑا دے، بلکہ حضرت عائشہ نے بڑا احتیاط سے کام لیا، صبر و تحمل سے کام لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر وقت کی جو خدمت ہو سکتی تھی بھرپور خدمت کی. ایک بیوی کو اپنے شوہر کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے وہ حضرت عائشہ جیسی کم عمر بچی سے سیکھ سکتی. بڑی بڑی شوہر دیدہ عورتیں تو بڑی بات ہے، حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ چاہتے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس علم سیکھنے کا شوق بھی تھا اور خدمت کرنے کا ذوق بھی تھا. ان کی پرورش اسی انداز سے کی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کی بیٹی، سفر و حضر میں ساتھ رہنے والے صحابی رسول صدیق اکبر کی بیٹی. آپ نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے زیادہ پیارا ہماری نگاہ میں حضرت ابوبکر ہے. جب صحابہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبوب آپ کا کون ہے، کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے پاس ابوبکر صدیق ہے. کہ عورتوں میں تو ان کی بیٹی حضرت عائشہ ہے. وہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا، آخر وقت کے حالات کا تذکرہ کرتے سے نوٹ کر رہی ہے. اسی کو اس روایت میں بیان کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بین یدیہ رکوۃ او علبۃ فیہا ماء. حضرت عائشہ سے جس صحابی رسول نے روایت کی ہے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کا تذکرہ کیا ہے وہ حضرت عمر بن سعید ہے، حضرت عمر ابن خطاب نہیں، عمر بن سعید ہے۔ ان کو شک ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے پاس میں پانی سے بھرا ہوا برتن تھا، وہ برتن چمڑے کا برتن تھا یا لکڑی کا برتن تھا؟ دیکھیے کمال احتیاط صحابہ کا، اگر کسی چیز میں شک ہو گیا تو شک کا جملہ ہی بیان کیا ہے۔ پانی رکھنے کے لیے مشک بھی ہوتا ہے، چمڑے کا برتن ہے اس میں پانی رکھا جاتا تھا، اور لکڑی کا بھی برتن ہے اس میں پانی رکھا جاتا تھا۔ آج کل تو ہو گیا دیکھ تماشا پلاسٹک کا، ہر جگہ پلاسٹک ہی پلاسٹک ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک برتن تھا، رکوتن او علوتن۔ رکوتن کا معنی ہوتا ہے چمڑے کا برتن تھا، اور علوتن کا معنی ہوتا ہے لکڑی کا برتن تھا۔ اب صحابی کو شک ہوا وہ لکڑی کا برتن تھا یا چمڑے کا برتن تھا، ان کو معلوم نہیں ہے، اس لیے دونوں بیان کر دیا۔ فیہا ماء، اس برتن میں پانی رکھا ہوا تھا۔ فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے دونوں ہاتھ کو پانی میں ڈالتے تھے اور اس بھیگے ہوئے ہاتھ سے اپنے چہرے کو پوچھا کرتے تھے۔ وَيَقُول، اور کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، یقیناً موت کی بے ہوشی بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ۔ آخری ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خطرناک گزرے، بڑا غمگین، غمناک یا اندوہناک، المناک، دردناک، لیکن آپ نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، جماعت کا خاص اہتمام کیا ہے۔ صدیق اکبر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، آپ ان کے پیچھے پڑھ لیے۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، ہوش میں آتے تو غسل کرتے اور مسجد جانے کی تیاری کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر غسل کرتے کہ مسجد جائیں گے، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی، پھر آپ انتظار کرتے کہ پھر بے ہوشی ختم ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ یہ حالات تھے۔ تو اپنے ہاتھوں کو پانی کے اس برتن میں رکھتے تھے اور بھیگے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پوچھا کرتے تھے۔ اتنا زبردست بخار تھا، بعض صحابہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اتنا بخار تھا کہ کچھ دور کے فاصلے پر ہم بیٹھے تھے، آپ کے بدن سے بخار کی جو گرمی چھوٹ رہی تھی ہم دور محسوس کر رہے تھے۔ یہ بخار ہے۔ تو اس بخار کی شدت کو، آج کل پانی دیا تھا نا بخار میں، بکری کے دودھ کی پٹی دی جاتی ہے، بخار سر میں نہ چڑھ جائے اسے سر کو بار بار دھلایا جاتا ہے، بڑا خطرناک چیز ہے۔ تو فرمایا فجعل يدخل يديه في الماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی میں داخل کرتے تھے، فيمسح بهما وجهه، اور ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پوچھا کرتے تھے۔ چہرے کی گرمی کو، بخار کی جو گرمی تھی، آپ پانی کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس شدت غم کے عالم میں بھی، اس پریشانی کے گھڑی میں بھی آہ او نہیں کیا، کڑنا نہیں، مزاج میں ترشی نہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں، بلکہ اس گھڑی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو یاد کیا۔ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اس جملہ پہ غور کیجئے کہ مرنے کے وقت میں یہ جملہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جو قلب جگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل سے ایمان نہیں ہے تو زبان سے لا الہ پڑھتے رہیے، کیا اعتبار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟
یہ لوگوں کے سامنے تبلیغ کرنا مقصود تھا کہ ساری انسانیت میں، سارے جہان میں سب سے بڑا مقام میرا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ میرے خلاف اس طرح ہو سکتا ہے، اللہ مجھے بھی تکلیف کے اندر مبتلا کر سکتا ہے، میں خدا نہیں ہوں کہ اپنے آپ کو تکلیف سے بچا لوں، میرے بعد مجھے خدائی کا درجہ نہ دے دینا اور میرے بارے میں اس قسم کے خیالات نہ کرنا، تصور بھی نہیں لانا کہ میرا کچھ بہت بڑا مقام ایسا ہے کہ ہم مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں، نہیں، مصیبتوں کو ٹالنے والا اللہ ہے، پریشانی دور کرنے والا اللہ، میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، لیکن اس حالت میں بھی جہاں پریشانی ہمارے ساتھ ہے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنی امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین بھی کی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لوگوں یاد رکھنا، جس کا آخری جملہ، آخری کلمہ، آخری بات اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کے نام سے ظاہر ہو جائے، جان لو کہ جنت میں چلا گیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ انسان تکلیف میں ہوتا ہے، گھر کے لوگ کچھ پوچھنے آتا ہے اسی کو جھاڑ دیتا ہے، دوا کھا لیجئے، ہٹو مردود کے یہاں سے، پھر پانی لے کے آتا، چلا دیا۔ وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے، باہر والے تو جانتے نہیں کس تکلیف میں ہے، وہ اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، ہاتھ پیر دبانے کی کوشش کرتے ہیں، دوا علاج معالجہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مریض کا حال یہ ہے وہ شدت غم کے نتیجے میں اس طرح نڈھال ہوتا ہے، وہ اپنے بیگانے کی پہچان کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ قریب المرء کو تلقین کرنا چاہیے، لیکن تلقین کرنے کی صورت کیا ہے؟ نہیں کہیے گا اور کلمہ پڑھیے۔ ہو سکتا ہے اس اخیر وقت میں کلمہ پڑھنے سے انکار کر جائے تو لینے کی دینی ہو جائے گی۔ علماء نے اس کی تعبیر ہی کی ہے، اب ان کے بغل میں اس اتنی آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے کہ ان کے کان تک آواز چلی جائے، اسے گرانی بھی محسوس نہ ہو، اور وہ سن لے، اور سننے کے بعد اپنی زبان سے وہ کلمہ کو دہرا دے، کیونکہ اس شدت غم کے نتیجے میں انسان اتنا حیران و پریشان ہوتا ہے کہ ایمان بچانا بڑا دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ لیکن نبی ہے، ان کو تعلیم دینا ہے، امت کے سامنے تعلیم رکھی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، ان للموت سکرات۔ لوگوں یاد رکھو، موت کی بے ہوشی بہت خطرناک چیز ہے۔ ثم نصب یدہ فجعل یقول فی الرفیق الاعلی۔ بار بار چہرے کو پوچھ رہے تھے اور لا الہ الا اللہ ان للموت کے سکرات بھی بول رہے تھے، اور بالکل اخیر میں اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف، ثم نصب یدہ، پھر اپنے ہاتھ کو بلند کیا، فجعل یقول، اور کہنے لگے پھر رفیق الاعلی، اے اللہ اپنی رفاقت اعلیٰ میں بلا لے، اے اللہ اپنی قربت خاص میں بلا لے، اے اللہ نیک اور صالحین کی جماعت میں مجھے شامل فرما دے۔ اس طرح کئی جملے ہیں۔ حتی قبضہ، اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی، ومالت یدہ، اور آپ کا ہاتھ مائل ہو گیا، نیچے جھک گیا، اس طرح اونچے کر کے جو کہہ رہے تھے اللہ بالرفیق الاعلی، اللہ بالرفیق الاعلی، اللہ بالرفیق الاعلی، اسی حالت میں روح قبض ہوئی اور آپ کے ہاتھ نیچے آ گئے۔ اس روایت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نوٹ کیا، اندازہ لگائیے کیوں نوٹ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس باب میں لایا ہے، کتاب الرقاق کے باب سکرات الموت میں لایا ہے۔ کتاب الرقاق دل کو نرم کر دینے والی حدیثیں، ایسی حدیث سننے کے بعد بھی انسان کا دل نرم ہوتا نہیں ہے، اس کا مطلب دل پتھر بن گیا ہے کہ کسی کی بات اثر اندازی نہیں ہوتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خدمت گزار بیوی ہے، بڑی چہیتی لاڈلی پیاری بیوی ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ ان کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے بندے کو اختیار دیا تو اللہ نے اللہ کے اختیار، اللہ کی جانب سے ملی ہوئی اختیار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قبول کیا کہ اللہ دنیا میں ہم نہیں رہنا ہے، تیری رفاقت اعلیٰ میں آنا ہے۔ پتہ تو چل کے جانے والے ہیں، آدمی رو رو کے اپنا سر پٹک پٹک کے پیٹ پیٹ کے ختم کر لیتے، لیکن نہیں، ان کو امت کے سامنے دلیل فراہم کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کیسے گزرے ہیں، اور بیوی ہونے کی ایسے ہماری ذمہ داری کیا ہے، کتنی خدمت کی ہوگی اندازہ لگا لیجیے۔ رات دن انہوں نے ایک کر دیا، بلکہ روایت کے مطابق جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس رات میں آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل تک نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے پڑوسن سے مانگا ہے، اور ان کے نام پر بتیاں اور قمقمے اور ٹیوب لائٹ اور مختلف قسم کی آرائش کے سامان لگائے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی، اس رات میں کچھ بھی نہیں، تیل تک نہیں ہے۔ اس قسم پرسی کے عالم میں حضرت عائشہ نے کس طرح رات گزاری ہوگی، اندازہ لگا لیجیے۔ صبح ہوئی، دوپہر کا ٹائم، دوپہر سے پہلے چاش کا وقت ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ تک حضرت عائشہ گھر میں آپ رہے۔ حضرت عائشہ نے جان توڑ محنت کی، بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ چھوٹی بیوی ہے، کم عمر بیوی ہے، نہ سمجھ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسی سمجھداری دنیا میں سب کو نہیں ملا کرتی۔ چھوٹی عمر کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی ہے، اور اخیر وقت کے کلمات کو انہوں نے نوٹ بھی کیا، اس کی روایت بھی کی ہے۔ گھریلو مسائل سے متعلق بے شمار حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ ہی نے بیان کی، اور علاوہ اخیر وقت کے جو خاص حدیثیں ہیں جو حضرت عائشہ کے گھر میں پیش آیا، حضرت عائشہ کے زانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سو رہے، ایک محبت کا اظہار بھی ہے اور ساتھ ساتھ تعلق کا اظہار بھی ہے۔ خوشحالی میں سب ساتھ دیتا ہے، بدحالی میں ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ آج کے دور کی بیویاں کیا کہیں گی، اور اس گھر میں جائے نا، اس بیوی کے پاس جائے، ساری ذمہ داری ہم ہی اٹھا لیں۔ حضرت عائشہ نے خوشی خوشی قبول کیا، بیویوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی، اجازت مل گئی، خوشی خوشی لیا۔ اس لیے لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا جو موقع مل رہا ہے، پھر موقع کہاں ملے گا۔ اس لیے اپنے اپنے مریضوں کی خدمت کیجئے کہ آخری اوقات ہے وہی خدمت، اس کے بعد اب خدمت کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں۔ اسی لیے کہا جاتا کہ مردہ کی جو آخری خدمت اس کے جسم کے ساتھ ہے، اس کا غسل دینا ہے اور اسے قبر میں پہنچانا ہے۔ لیکن لوگ کرتے کیا ہیں، غسل بھی کرائے پہ، غسل دینے والے کرائے پہ منگا لیتے ہیں، اور ڈر سے قبر میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی آپ کو باپ سے محبت ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق قبر میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا، باپ اگر اب لیٹنے کی صورت میں نہیں ہے، آپ لٹانے جا رہے ہیں، وہ بوجھ آپ کا نہیں ہے، وہ آخری خدمت کا موقع ملا، لیکن لوگ اس طرح بھی نہیں کرتے۔ اور بیویوں کا حال کیا ہے، بڑی محبت کا اظہار کرتی ہے خوشحالی میں، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ اللہ نہ کرے بیماری آپ کی ہو گئی تو اپنے پاس میں رکھیں گے، اپنے گھر میں رکھیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، آپ کی تعظیم و تکریم کریں گے، خدمت بھی کریں گے، سب کچھ۔ لیکن جب حالات بدلتے ہیں، بگڑتے ہیں، اور پریشانی آتی ہے، موت کا سکرات کا عالم ہوتا ہے، جاکنی کی تکلیف آتی ہے، تو خود سونے کے چکر میں کہتے دوسری بیوی کو بلا لیجئے، اس کے پاس بھی تو چلے آئیے۔ حضرت عائشہ نے دنیا والوں کو یہ درس دیا ہے، اگر واقعی تم کو شوہر سے بڑی محبت ہے، خدمت انجام دینے کی کوشش کرو۔ حضرت عائشہ نے خدمت انجام دی۔ تو میاں بیوی کے خصوصی تعلقات ہوتے ہیں، اس میں دوسرا شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضرت عائشہ نے موقع کسی کو دیا بھی نہیں، اور اپنے لیے خوشحالی اور اپنی خوش بختی اور نیک بختی سمجھی۔ اس کا تذکرہ باضابطہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر وقت میں میرا لعاب، میرے جسم کا، میرے منہ کا تھوک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک ایک ساتھ ملا ہے۔ کیسے؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عائشہ کے بھائی، ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنے کی بڑی عادت تھی۔ آپ اس طرح ٹکٹکی لگا کے مسواک کو دیکھنے لگے۔ پوچھا کس کی ضرورت ہے؟ سر ہلایا، اشارہ دیا، حضرت عائشہ نے ان سے لے لیا۔
دیا آپ نے اپنے دانت سے چبانا چاہا، اسے کوچی بنانا چاہا، برش بنانا چاہا، نہیں بنا سکے، تو حضرت عائشہ نے بادابت اپنے منہ سے اس کو نرم کیا، اور اسی کو اب جب دھونے جا رہی ہے آپ نے فرمایا نہیں لاؤ، اسی حالت میں انہوں نے اس سے آپ نے مسواک کیا ہے، اخیر وقت تک مسواک کا شوق تھا۔ دوسری بات، حضرت عائشہ کے گود میں ہے، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے ٹیک لگا کر، حضرت عائشہ کی سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، یہ ٹھوڈی اور سینے کے درمیان سر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی ہے۔ کس شدت و تکلیف کا اندازہ لگائیے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کچھ دور کے فاصلے پر ہم تھے تو آپ کے بخار کی گرمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو، آپ کے سر کو اپنے سینے سے ٹکا کے رکھی ہے، کتنی پریشانی ان کو ہو رہی ہوگی، لیکن اندازہ لگائیے۔ یہ ہوتی بیوی۔ آج بیوی کا درجہ پانے کے لیے بہت ساری عورتیں اور بہت ساری لڑکیاں تو دعویٰ تو کر دی ہے، دیندار گھرانے کی بچیاں بھی دعویٰ کر دی ہے، لیکن معمولی پریشانی ہوتی ہے، رکھیے اپنے پاس آپ کسی اور بیوی سے کرا لیجئے، ارے آپ کی بہن ماں بھی تو آپ کی خدمت کر سکتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر ایک کو یہ موقع ملتا نہیں ہے۔ بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی۔ آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، یقیناً موت کی بڑی سختی ہوتی ہے۔ ہاں، اب موت کی سختی کیوں ہوتی ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اچھے انسان کو بھی جانکنی کے عالم سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور سختی اور شدت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ برے لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ جس کے معمولی گناہ ہوتے ہیں اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ کوئی اچھا، اتنا بڑا اچھا انسان جس کے پاس گناہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں، پھر وہ تکلیف میں ہے۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں جرم تم نے کیا تھا، مصیبت تو سہ رہے ہو، اللہ کی پکڑ میں تو آ گئے ہو، نہیں بول سکتے۔ تو جو اچھا انسان ہے تکلیف سے دوچار ہوتا، ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ مومن کو چھوٹی موٹی تکلیف کبھی بھی پہنچتی ہے، اس سے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب راستہ چل رہے ہیں، کانٹا چبھ جائے، ٹھیس لگ جائے، پریشانی ہو گئی، سلپ کر جائے، دقت ہوئی، اس میں بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، گناہ مٹتا ہے، درجہ بڑھتا ہے۔ تو اچھے انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے ان کا درجہ بڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی، آپ کے درجات میں اضافہ در اضافہ ہو گیا۔ ہاں، برے انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کی اب دو وجہ ہوتی ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سے وہ دوچار ہوتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے اس کے گناہوں کے مٹانے کا، کفارہ بننے کا سامان ہوتا ہے۔ مومن کو مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے۔ بہرحال تو مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے، اگر وہ اچھا ہے درجہ بڑھتا ہے، اگر برا ہے تو اس کا گناہ کٹتا بھی ہے، اور بعض اوقات اتنا زیادہ گناہ گار ہوتا ہے کہ اسے عذاب سے دوچار ہو جانا پڑ جاتا ہے۔ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب میں ہے یا اللہ کی آزمائش سے دوچار ہے، اس لیے اپنی جانب سے کچھ کہنے کے بجائے اللہ پہ انہیں چھوڑ دیں گے۔ اسے مومن کو مومن کے بارے میں حسن نظر رکھتے ہوئے اچھا گمان کرنا چاہیے کہ اللہ شاید اس کے ذریعے سے ان کی تکلیف کو دور کر رہا ہوگا اور ان کے درجات کو بلند کر رہا ہوگا۔ قال حدثني صدقة قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رجال من الأعراب جفات يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم قال هشام يعني موتهم۔ یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے کان رجال من الاعراب جفاتا، دیہات کے لوگ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، کڑیل مزاج بھی ہوتے ہیں، ادب احترام کرنا بھی نہیں جانتے، لیکن کبھی کبھی ان کے ذریعے سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔
یاتون النبی، دیہاتی لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے، فیسلونہ متی الساعہ، تو بہت سارے سوالات کرتے تھے. ایک سوال ان کا یہ بھی ہوتا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. جو صحابہ قریب رہنے والے ہیں وہ آپ کے آداب کا خیال کرتے ہیں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، بولتے زیادہ نہیں ہیں. لیکن جو دور سے آتے ہیں وہ آپ کے آداب کا خیال نہیں کرتے، جھٹاک سوال کرتے تھے، پھٹاک سوال کرتے. تو صحابہ کبھی کبھی دیہاتیوں کے سوال پر چیب جبی ہوتے، غصہ ناراض بھی ہوتے، کبھی کبھی ان کو خوشی بھی ہوتی کہ ہم لوگ جو سوال نہیں کر سکتے ہیں یہ دیہاتی لوگ آ کے پوچھ لیتے، ہم کو معلوم ہو جاتا ہے. فرمایا کان رجال من الاعراب جفاتا، دیہاتی لوگ بڑے کڑیل مزاج ہوتے ہیں. اور بعض نے کہا حفاتن، جیم اور ہاں میں فرق ہے. جفاتن کا معنی ہوتا ہے کڑیل مزاج کے، یعنی اجھر قسم کے لوگ جو سمجھتے کچھ کم ہے لیکن دل ان کا بڑا صاف ہوتا ہے، ادب کا پاس و لحاظ ان کے پاس نہیں ہوتا لیکن دل کی صفائی کے ساتھ کچھ پوچھ لیتا ہے. دوسرا معنی کیا حفاتن، جیم کے بجائے ہاں، حفاتن کا معنی ننگے بدن، ننگے مطلب ننگے پاؤں، اس کے بعد میں چپل تک نہیں ہے. اتنا برا حال ہے کہ پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آگے بڑا زبردست سوال کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. آپ اگر کسی کی ارد گرد رہتے تو ابھی کا بڑا درجہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. جو کبھی کبھار کسی مجلس میں آتے ہیں وہ بھی اچھا سوال کر سکتے ہیں، بڑے بڑے مسائل کو حل کرا سکتے ہیں. تو دیہاتی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا متی الساعہ، یا رسول اللہ بتایا قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا لوگوں کے حالات کو دیکھ کر جواب دیا کرتے تھے. 5 کلاس کا بچہ ہے، اس کو کیسا جواب دیا جائے گا، 10 کلاس والے کو کیسے جواب دیا جائے گا، کالج اور یونیورسٹی والے بچوں کو کس طرح جواب دیا جائے گا، یہ ماہر استاد کی مہارت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ سوال کرتے، اس مجلس میں جو لوگ موجود ہوتے ان کے حالات کو دیکھتے تھے، کن کے اندر کیا خامی ہے، کیا خرابی ہے، کس چیز کا اشارہ کرنا چاہیے، اس سوال کے ذریعے سے اس کا جواب دے دیا کرتے تھے. تو جو جیسا سمجھتے ان کو ویسے سمجھا دیا کرتے تھے. باتیں یقینی ہوتی تھی لیکن سمجھانے کا انداز آپ کا بڑا نرالا ہوتا تھا. سوال کیا فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ، لوگ آ کے اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اچھا بتائیں قیامت کب آئے گی. قیامت کے بارے میں سوال کرنا کوئی معمولی نہیں ہے. اسکول اور کالج کا وہ بچہ جو کچھ پڑھتا ہی نہیں ہے اپنے استاد سے نہیں پوچھے گا امتحان کب ہوگا. جو پڑھتا ہے وہی سوال کرتا ہے کہ ایگزام کب ہوگا. تیاری تو ہم نے کر لی ہے. یہاں دیہاتی سوال کر رہا ہے، کتنا بڑا سوال، ایسا لگتا ہے ان کے پاس تیاری پوری ہے. یقیناً تیاری ہے کہ سیدھے سادے لوگ ہیں ان پر زیادہ پرشش بھی نہیں ہوگی، سوال جواب بھی نہیں ہوگا. جو زیادہ چھانٹتے ہیں، جو زیادہ بگھاڑتے ہیں، جو زیادہ عقل مندی دکھاتے ہیں وہ زیادہ مکتے ہیں. کہتے ہیں عقل مند 3 جگہ مکتے ہیں. مشہور ہے نا، اس کے پاؤں میں گندگی لگتی ہے، ارے پوچھ تو ختم ہو گیا، اس کو ہاتھ سے چھوتا ہے کیا لگا، پھر اس کو ناک پہ لاتا ہے، اب ناک میں سوکھ رہا ہے تو انگلی میں لگا، پاؤں کی انگلی میں لگا، پھر ہاتھ کی انگلی میں لگا، پھر ناک میں لگا. اس لیے کہتے ہیں کہ عقل مند لوگ 3 جگہ مکتے ہیں، ان کو 3 جگہ گندگی لگتی ہے. جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں سوال کیا اپنا جواب لے لیا. تو دیہاتیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. آپ نے کیا فرمایا سنیے. فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَصْغَرِهِمْ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے مجمع میں دیکھتے کہ سب سے چھوٹا بچہ کون ہے. سوال سے اس جواب کا بظاہر کوئی لینا دینا نہیں. چھوٹا بچہ کو دیکھنے کیا معنی رکھتا ہے لیکن سمجھائے بڑے اچھے انداز میں. فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ، آپ ان میں سے سب سے کم عمر کو دیکھتے پھر کہتے إِن يَعِشْ هَٰذَا لَا يُدْرِكُ الْحَرَمَ، یہ بچہ اگر صحیح سالم رہا، زندہ رہا، زندگی اسے ملی، ابھی بوڑھا بھی نہیں ہوگا، حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ، یہاں تک کہ تم پر قیامت قائم ہو جائے گی. یہ بچہ ہے، بڑھاپے کو نہیں پہنچے گا، قیامت آ جائے گی.
مطلب کیا ہوا؟ بوڑھے لوگوں کو متنبع کر دیا، خبردار کر دیا، تمہارا گور گور میں لٹکا ہوا ہے، تمہاری ٹانگیں قبرستان کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اس بچے کے جوان ہونے اور بوڑھا ہونے سے پہلے قیامت ہو جائے گی۔ یہ بچہ جوان ہوگا، تم تو ختم ہو جاؤ گے، تمہارا جانے کا تو ٹائم ہو گیا نا، کہ تم ایسے ہی رہ جاؤ گے، ابھی بوڑھے بھی نہیں ہوگے اور جوان ہی جوان رہو گے، یہ بوڑھا ہو جائے گا؟ نہیں، تمہیں یاد رکھنا چاہیے تمہاری قوم کا جو بچہ ہے بوڑھا ہونے بھی نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہاں پر 3 باتیں یاد رکھیے، قیامت کی 3 قسمیں ہیں، قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ اور قیامت کبریٰ۔ چھوٹی قیامت، درمیانی قیامت اور بڑی قیامت۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، چھوٹی قیامت کیا ہے؟ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ بولا قیامت بہت قریب ہے، یعنی موت بہت قریب ہے، آپ مرے ہم مرے، ہماری قیامت ہو گئی۔ موت کتنی قریب اندازہ لگا لیجئے۔ ایک آدمی یہاں سے بات کر کے جا رہا ہے، ساتھ و سامان لے کے گھر پہنچا ہے، کھا بھی نہیں سکا، دنیا سے چلا گیا۔ ایک آدمی دوسرے کی کفن کاٹ کے آیا ہے کہ نماز عشاء کے بعد جائیں گے جنازہ پڑھ لیں گے، دوسرے کی کفن کاٹا ہے۔ شہروں میں تو کفن بنا ہوا ملتا ہے، دیہاتوں میں آج بھی کفن اسی اعتبار سے کاٹا جاتا ہے۔ ابھی وہ کفن کاٹ کے آیا، گھر پہنچا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے، معلوم پڑا کہ یہ بھی چلا گیا۔ ایسے خطیب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطیب ہے، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کے دوران ہی ان کی روح قبض ہو گئی۔ ایسے مقرر کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ تقریر کر رہے ہیں، ان کی بات پوری نہیں ہوئی، دنیا سے چلے گئے۔ ایسے انسان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنیما دیکھنے گیا، دروازے میں قدم رکھا، بھائی اس کی موت واقع ہوئی۔ ایسے انسان کو بھی آپ نے دیکھا کہ شراب کی بھٹی بوجھا، شراب کے بوتل لیا ہے اور بھائی اس کی روح قبض ہو جا رہی ہے۔ روح کس وقت قبض ہو جائے گی کسی کو پتا تو نہیں ہے۔ جب پتا نہیں ہے تو ہمیشہ آدمی کو محتاط رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی غلط جرم کے اندر پڑے ہوئے اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے موت کا فرشتہ آ جائے۔ تو قیامت کبریٰ، قیامت صغریٰ کیا ہے؟ چھوٹی قیامت موت ہے۔ موت آدمی کی آیاتی ہے، کبھی آ جائے گی پتہ نہیں چلے گا، اللہ کی اس کا وقت متعین ہے، بندے کو معلوم نہیں ہے۔ انسان لاکھ جتن کرتا ہے، 9 مہینے بچے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں باپ بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں، کیا ہمارے گھر میں ایک روشن چراغ آنے والا ہے، ہماری نسل کو آگے بڑھانے والا ایک وجود آنے والا ہے۔ پتہ چلا آپریشن ہوا، سیزر ہوا، یا بچے نکالنے کی ولادت کی کوشش کی گئی، پیدا ہوتے ہوتے بچہ مر گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ تو صحیح سالم نکل آیا، زچہ ختم، بچہ کی ماں ختم ہو گئی۔ ایک طرف ولادت کی خوشی ہے، دوسرے طرف مرنے کی غمی بھی ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ قیامت صغریٰ ہے، موت جس کی آ گئی اس کی گویا قیامت قائم ہوگی۔ دوسرا قیامت ہے وسطیٰ، درمیانی قیامت، اس سماجی اعتبار سے بات بیان کی گئی، خاندان اور گھریلو اعتبار سے بات بیان کی گئی۔ ہر گھر کے فرد کو، ہر خاندان کے فرد کو، ہر سماج معاشرہ کے ہر فرد کو یہ متنبع کیا گیا، آپ جس عمر میں ہیں اپنی عمر کو دیکھیے اور اپنے خاندان اور سماج کے سب سے چھوٹا بچہ کو دیکھیے۔ حدیث میں کیا کہا گیا؟ یہ چھوٹا بچہ ابھی بوڑھا بھی نہیں ہو سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے اپنا بڑھیا بستر لپیٹ لیجیے، آپ کے جانے کا ٹائم تو ہو گیا نا۔ مطلب کیا ہے؟ اتنا دن آپ کو موقع مل گیا، اب اس کے بعد تو موقع نہیں مل رہا ہے، کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، ویسے آپ نے کیا فرمایا؟ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، ہم کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے افراد کی جو اکثر و بیشتر عمر ہوگی وہ 60 اور 70 کے درمیان۔ 60 پورا ہو گیا، سمجھے کہ کسی وقت بھی موت ویسے آ سکتی ہے، حالانکہ کسی عمر میں آ سکتی ہے، لیکن 60 کے بعد کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ 60 اور 70 گزارنے کے بعد پورا تو بونس ہی بونس ہے۔ تو آدمی یہ سوچ لے کہ ہماری موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، اب جانے والے ہیں۔ اب اس عمر میں انسان کو سدھرنے کا موقع نہیں ملا تو کب سدھرے گا؟
اللہ کہ یہاں اس کا عذر مقبول نہیں ہے جو انسان اس عمر کو پہنچنے کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا نہیں. وہ ہمیشہ سمجھتا ہے کہ بچہ ہی ہے اور بچگنا ایسی حرکتیں کرتا نہیں. کہا گیا اس عمر میں پہنچنے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے خاندان کا، آپ کے گھر کا، آپ کی مجلس کا سب سے چھوٹا بچہ ہے، کم عمر بچہ ہے، ابھی وہ بڑھاپے کو نہیں پہنچے گا کہ آپ پر قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی آپ دنیا سے چلے جائیں گے. یعنی اس سے پہلے تیاری مکمل کر لیجئے اور جو بے احتیاطی ہو رہی ہے اس بے احتیاطی کو احتیاط میں تبدیل کر دیجیے. یہ ہے قیامت وسطیٰ. اور قیامت کبریٰ، بڑی قیامت کیا ہے؟ وہی ہے جب اسرافیل علیہ السلام جو منہ میں سور لٹکائے اللہ کے فیصلے کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں، حکموار پھونک دیں گے، بالکل بچ جائے گا، زوردار آواز ہوگی، آسمان و زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب ختم. وہ قیامت ہے، یہ تو سونے والی ہے، لیکن دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا سب کو بیدار کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا. تو قیامت کس لیے لائی جاتی ہے اور کس لیے لائی جائے گی؟ کہ آپ نے جو عمر مستعار، جو زندگی آپ کو عنایت کی گئی ہے وقتی طور سے، اس زندگی کو آپ نے کہاں صرف کیا ہے آپ سے پوچھا جائے گا. جو بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو بخشی گئی ہیں اس سلسلے میں پرسش کی جائے گی. صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، مال ہے، دولت ہے، افراد ہے، دنیا کے ساز و سامان، سارے ساز و سامان آپ کے پاس موجود ہے، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک باغ میں تشریف لے گئے، کھجور کھائی، گٹھلیاں پھینک دی اور کہا جانتے ہو اس نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت میں اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کتنی بے احتیاطی کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی، اندازہ لگا لیجیے. یہ قیامت کبریٰ ہے. اس لیے اس قیامت کبریٰ سے پہلے چھوٹی چھوٹی قیامتیں موت کی شکل میں ہمارے پاس آ رہی ہے. ہمارے باپ مر گئے تو ہمارے گھر میں قیامت آ گئی، ہماری ماں مر گئی ہمارے گھر میں قیامت آ چکی، اب ہم مرنے والے ہیں، قیامت ہمارے ساتھ بھی آنے والی. یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی بچ کے تو نہیں آئے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی ابھی جائے گا تو کل جائے گا. آج ہماری باری ہے، کل آپ کی باری ہے. کل نہ کل کر کے کل کا بھروسہ نہیں. کہتے ہیں سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے. یہ سارے مسائل ہمارے سامنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پوچھے گئے یہودیوں کی یعنی دیہاتیوں کی طرف سے پوچھے گئے سوال کا جواب کو اس انداز سے بیان کیا ہے جس میں یہ بات بطور خاص آئی کہ ایک بچہ بوڑھا ہوگا نہیں کہ اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی جو بوڑھے لوگ ہیں، جو جوان لوگ ہیں، وہ سوچ لے کہ آپ زندگی کی آخر موڑ پہ ہیں. اس بچے کے جوان ہونے میں ٹائم لگے گا، لیکن آپ جتنا ٹائم ادھر لگے گا اتنا ٹائم تو اب ادھر بھاگیں گے. اس لیے اپنی موت کا خاص خیال کیجیے. چلیے 2 روایتیں آپ کے سامنے آئی اور باقی آئندہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر اپنے اوپر برتنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور دلوں کو نرم کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.